علیکم۔ آج ہم بات کریں گے مرکب یا کلام کی۔ آج جب میں نے بچوں کا ٹیسٹ لیا تو اس میں مجھے لگا کہ آپ کو مرکب یا کلام سمجھانے کی ضرورت ہے، تو ہم اس کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں۔ مرکب یا کلام کی تعریف ہے دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کا مجموعہ مرکب یا کلام کہلاتا ہے، جیسے بچہ نیک ہے، میری کتاب وغیرہ۔ مرکب یا کلام کی اقسام جو ہیں وہ دو قسمیں ہیں، ایک مرکب تام، دوسری مرکب ناقص۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور بات سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح نہ آئے، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں، جیسے بدمعاش آدمی، سست، گدھا۔ مرکب ناقص کی اقسام جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر ایک مرکب اضافی، نمبر دو مرکب توصیفی، نمبر تین مرکب عطفی، نمبر چار مرکب عددی، نمبر پانچ مرکب اشاری اور نمبر چھ مرکب جاری، نمبر سات مرکب تابع موضوع اور نمبر آٹھ مرکب تابع محمل۔ یہ وہ اقسام ہیں جو آپ 4-5 کلاس سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں اس میں تھوڑا سا جو ہے تفصیل زیادہ ہو جاتی ہے، وضاحت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے چھوٹی کلاسوں میں پڑھا تھا کہ مرکب اضافی وہ ہوتا ہے جس میں کا، کی، کے لگ کے جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان میں تعلق پیدا کرتا ہے۔ تو ایسا ہی ہے، بس تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں اضافہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ دو اسموں میں یہ تعلق پیدا کرتا ہے، اس کو اضافت کہتے ہیں۔ اور یہ وہ مرکب ہے جو مضاف، مضاف علیہ اور حرف اضافت کی ترکیب سے بنتا ہے، یعنی مضاف اور مضاف علیہ کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مثلاً عبد الرزاق کی کتاب، مٹی کا برتن، رمضان کا مہینہ، میرا اسکول۔ عربی اور فارسی میں مضاف پہلے اور مضاف علیہ بعد میں آتا ہے، جبکہ اردو زبان میں مضاف علیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ کا، کی، کے علامت اضافت ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے مرکب توصیفی۔ یہ وہ مرکب ناقص ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے، یعنی اس مرکب میں اسم کے ساتھ اس کی صفت بھی شامل ہوتی ہے، جیسے ٹھنڈا پانی، نیک آدمی وغیرہ۔ ان مرکبات میں ٹھنڈا اور نیک اسم صفت ہیں، جبکہ پانی اور آدمی موصوف ہیں۔ اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پہ ہے مرکب عطفی۔ یہ وہ مرکب ہے جو معطوف علیہ اور معطوف کی ترکیب سے بنے، یہ دو اسموں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے، جیسے سیف اور اسما، قلم اور کتاب، زمین و آسمان وغیرہ۔ پہلا اسم معطوف علیہ اور دوسرا اسم معطوف ہوتا ہے، جبکہ واو اور علامات عطفی ہیں۔ نمبر 4 ہے مرکب عددی۔ یہ وہ مرکب ہے جو عدد اور معدود کی ترکیب سے بنے اور کسی چیز کی گنتی یا تعداد کو ظاہر کرے، جیسے 10 شہر، 5 انگلیاں، 8 پنسلیں۔ مرکب عدد ہے، ان 10، 5 اور 8 میں عدد ہیں، جبکہ شہر، انگلیاں اور پنسلیں معدود ہیں۔ عدد یعنی جو ہم نے گنتی کی ہے وہ عدد کہلائے گا، اور جن چیزوں کی گنتی کی گئی ہے وہ معدود کہلائیں گے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے مرکب اشاری۔ یہ وہ مرکب ہے جس میں کسی چیز کے لیے دور یا نزدیک کا اشارہ پایا جائے، مثلاً یہ اسکول، وہ مسجد۔ ان میں یہ نزدیک کے لیے اور وہ دور کے لیے اسم اشارہ ہے، جبکہ اسکول اور مسجد مشارن علیہ ہیں، یعنی یہ اور وہ اشارہ، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشارن علیہ کہلاتی ہیں۔ نمبر 6 پہ آتا ہے مرکب جاری۔ مرکب جاری وہ مرکب ہے جو مجرور اور حرف جار کی باہمی ترکیب سے بنے اور جس میں بات نامکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی جاری ہو، جیسے کمرے میں، درخت پر، اسلام آباد سے پشاور تک۔ ان میں کمرے، درخت، اسلام آباد اور پشاور مجرور، جبکہ میں، پر، سے اور تک حرف جار ہیں۔ مرکب تابع موضوع۔ دو لفظوں پر مشتمل یہ وہ مرکب ہے جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بامعنی لفظ بلا ضرورت استعمال کیا جائے، جیسے چال ڈھال، جان پہچان، حال چال وغیرہ۔
اسی طرح مرکب تابع محمل ہے، یہ مرکب ناقص کی آخری قسم ہے۔ اس میں 2 لفظوں پر مشتمل وہ مرکب ہے جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بے معنی لفظ استعمال کیا جائے جس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جیسے روٹی ووٹی، پانی وانی۔ اب روٹی اور پانی جو سا ہے مطبوعہ ہے، جبکہ وانی اور ووٹی یہ دونوں تابع محمل ہیں، ان کا کوئی مقصد کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ مرکبات ہیں جو آپ کو 5ویں کلاس سے لے کر 10ویں اور 10ویں کے بعد کی کلاسوں میں بھی انہی مرکبات کے بارے میں زیادہ تر جاننا اور پہچاننا ضروری ہوتا ہے، اور جب آپ کو تعریف یاد ہوگی تو آپ ان کی مثالوں کو سمجھ کر جو اپنے MCQs ہیں ان کو حل کر سکیں گے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔